الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے خوبصورت اسلام ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا اسلام کیسا ہے، میرے اندر اسلام کتنا ہے، میں کتنا پکا مومن ہوں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے ما لا یعنی، ایسی چیزیں ایسے کام جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فضول، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ مثلا بہت سارے بندے ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آؤ یار بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں، وہ گھنٹہ دو گھنٹے وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور کوئی کام کی بات نہیں ہوتی، سوائے چگلی غیبت کہہ کے ہنسی مذاق۔ اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، ما لا یعنی، فضول کام، فضول باتیں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک صحابی نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آگے بہت ہی قیمتی سوال کیا، اور ہمیں اس سوال کو یاد بھی کرنا چاہیے اور زندگی میں اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ سوال کیا آقا من نجات، آقا مجھے یہ بتلائیں نجات کیسے ہوگی، جہنم سے کس طرح بچ کے جہنم سے بچ کے جنت میں داخلہ مل جائے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ کامیاب، آج کل لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی نے لاکھوں کما لیے، وہ بڑا کامیاب ہو گیا، اس نے کوٹھی بنا لی وہ کامیاب ہو گیا، اس نے یہ کر لیا کامیاب ہو گیا۔ لیکن اللہ کا قرآن کس کو کہتا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا
اور جنت میں جس کو داخلہ مل گیا یہ کامیاب ہے، باقی کوئی کامیاب نہیں۔ یار اس کو سیٹ کرنا سیدھی اکھن پہ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری طرف توجہ، صحابی نے آ کے پوچھا آقا من نجات، دو تین لفظوں میں سمجھا دو نجات کس طرح ہوگی، جنت کس طرح ملے گی، جہنم کس طرح بچاؤ ہوگا، چھٹکارا ہوگا، جہنم سے بچ جائیں۔ صحابہ کرام جنت کے متلاشی اور جہنم سے خوف کھانے والے ساری ساری رات کھڑے کھڑے اللہ سے ڈر ڈر کے رو رو کے داڑیاں تر ہو جاتی۔ آقا کس طرح نجات ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف 3 باتیں بتائی، یاد کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات امسک لسانہ کا، اس اپنی زبان پہ کنٹرول کر، اس کو روک، تھام، امسک پکڑ، تھام، روک۔ نمبر 2 تیرے لیے تیرا گھر کافی ہو جائے، فضول گھروں میں چکر لگانا، یہ اللہ تعالیٰ مرد کو کہہ رہے ہیں، مرد کو، مرد پوچھ رہا ہے۔ عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے جب تک وہ 7 گھروں کا چکر نہ لگا لے روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا پہلی بات زبان پہ کنٹرول کر۔ نمبر 2 تیرے لیے تیرا گھر کافی ہو، فضول کسی طرح ادھر بیٹھا اپنے گھر پہ رہے۔ نمبر 3 وابکی علی خطیئتک، تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں پہ رو لیا کر، وابکی رویا کر، علی خطیئتک اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پہ رویا کر۔ یہ 3 کام کر، جہنم سے بچ جائے گا، جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ میری بات پھر بار بار اسی حدیث پہ آ رہی ہے جو آج کی حدیث ہے، مالا یعنی فضول کام چھوڑ دو۔ آج کل یہ گھروں کا چکر لگانے والی تو بات تقریباً ختم ہو گئی ہے، بھلا کرے انٹرنیٹ کا، لیکن بیماری آگے سے بڑھ گئی ہے۔ ساری رات دیکھ رہے ہیں فضول، کوئی فائدہ نہیں اس کا، نہ دین کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ نہیں، صحت برباد۔ مجھے ایک دوست ملا، اس نے بتایا کہ ہم یہ بڑے بڑے ٹرالے ہوتے ہیں مٹی لوڈ کرتے ہیں، کہتا ہے وہ اس میں ہم کام کرتے ہیں، کہ وہ ایک ہمارا دوست تھا کہ ہم جب چھٹی ہوتی تھی اپنا گیا، کھانا کھایا، دودھ وغیرہ پیا، وہ اپنے وہاں گاڑی میں بیٹھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم نے پوچھا تیرے لیے کوئی کھانا؟ چھوڑ یار میرا کھانے کو دل نہیں چاہتا، لگا پڑا اس میں، پھر کام پہ لگ گیا، آخر وہ بیمار ہو گئے۔ یہی حالت ہے، صحت برباد، دین برباد، سب کچھ برباد، لگا پڑا اس میں۔ اور یاد رکھو کل قیامت والے دن رب العالمین پوچھے گا میں نے تجھے صحت دی تھی، آنکھیں دی تھی، یہ دولت دیا تھا، یہ پیسے دیے تھے، یہ تو نے کہاں پہ خرچ کیے؟ مالا یعنی فضول کام چھوڑ دو۔ کسی مجلس میں بیٹھے ہو، وہاں پہ کوئی کام کی بات، کوئی دین کی بات ہو رہی ہے، کوئی کاروبار کی بات ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہاں پہ ویسے ہی ٹائم گزارنے کے لیے کہکے لگائے جا رہے ہیں، واللہ ان کو چھوڑ دو، یہ تمہارے اسلام کو برباد کر رہے ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات آدمی بیٹھا ہوتا ہے مجلس میں اور اس کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے اور اس لفظ سے اللہ پاک اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں نے کیا لفظ نکالا تھا، لیکن اللہ کی رضا کا کو نکال دیا۔ تو کل قیامت والے دن اللہ اس پہ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، اور خوش ہو کے اس کلمے کی وجہ سے اس کو جنت میں داخلہ مل جائے گا۔
اور بعض اوقات آدمی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے اور بولتا بولتا، کئی اتنے آدمی بولتے ہیں، ایک مسجد میں یہاں پہ آدمی بیٹھتا ہے، وہ جو بولتا ہے میں اپنے دل میں کہتا ہوں کہ یہ BBC کی خبریں لگی ہیں، پتہ نہیں کب بند ہو گئی، بول رہا ہے، کوئی بات نہیں ہوتی، تو وہ بولتا ہے ایسا لفظ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کلمے کی وجہ سے کل قیامت والے دن اللہ اس سے ناراض ہوگا اور اللہ پاک اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ آپ کہیں گے کہ وہ کون سا کلمہ ہے؟ میں آپ کو ان کو بتاتا ہوں۔ یہ لوگ نا لوگوں کو ہنسانے کے لیے، یہ لوگ کہیں گے یار بڑی باتیں کر رہا ہے، بڑا ہنساتا ہے، ہنسا کے نا پکھیوں میں درد ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جی آج تینا روزہ نہ اتنا تو لگ گیا ہے، پتہ نہیں میری جان لے کے جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس نے مذاق کیا، اللہ کا فرض کردہ روزہ ہے اور وہ روزے کو مذاق کر رہا ہے، یا وہ مسجد میں آ کے کوئی لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بھکتی کس دی، کسی کے اوپر بات بنا دی، یا اسلام کے بارے میں کوئی کہہ دیا، تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے کہ کل قیامت والے دن میں ان سے پوچھوں گا کہ تم نے یہ باتیں کیوں کی تھی؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں تو ویسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ اللہ کہے گا کیا تجھے اللہ کا قرآن اور اللہ ہی مذاق کے لیے رہ گئے تھے؟ اگر کسی کو ہم کہہ دیں کہ یہ شلوار، یہ چادر اپنی ٹخنوں سے اونچی رکھو، اس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے، اگر کسی نے اونچی کر لی تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ چھوٹے بھائی کی شلوار پہن رکھی ہے، داڑھی کا مذاق کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ زبان جو ہے، اس زبان کے اوپر قابو رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان پہ قابو رکھو، اس زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ منہ کے بل گھسیٹ کے ان کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا۔ پوچھا جائے گا کون ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں کرتے۔ اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا الحیا والعیا شعبتان من الایمان۔ آپ نے فرمایا حیا، شرم، حیا اور بہت تھوڑا بولنا یہ ایمان میں سے ہے، یہ ایمان کی دو نشانیاں ہیں، یہ ایمان کے دو شعبے۔ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، شاید آج نہیں ہے یہاں پہ، کئی دفعہ مجلس میں نے اس کو دیکھا اور بڑا نوٹ کیا ہے کہ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے ہوتے ہیں تو بالکل خاموش بیٹھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یار اللہ پاک نے اس کے اوپر کتنا کرم کیا۔ کچھ لوگ اتنا بولتے ہیں وہ دوسرے کو بات نہیں، اگر کوئی تھوڑا سا بات کرے گا کہ یار بس میں تیری یار گالے ٹوکروں لگ گیا ذرا معاف کر دے، پھر شروع ہو جائے گا۔ اتنا بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا، شرم اور قلت کلام، تھوڑا بولنا، کم بولنا، یہ ایمان میں سے ہے۔ اور آپ نے فرمایا والبذاء والبیان شعبۃ من النفاق، البذاء بے حیا گفتگو، والبیان اور زیادہ باتیں کرنا یہ منافق کی نشانی ہے، منافق کی۔ البذاء، بذاء کہتے ہیں گندی باتیں کرنا، غلط باتیں کرنا۔ سب کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے پیشاب کی جگہ لگائی ہے، ان کے نام لے لے کے باتیں کرنا۔ اور حیا کیا ہوتی ہے؟ حیا ایمان میں سے ہے، حیا والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ مثلا کہ یہ بھی ایک بات ہے نا، کوئی آدمی کہے کہ میں پیشاب کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ حیا ان لفظوں میں آدمی کہے میں باتھ روم میں جا رہا ہوں۔ بات وہی ہے، بات وہی ہے، لیکن اس کے کہنے میں کتنا فرق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں، حیا کی باتیں کرو، حیا والی باتیں کرو۔ غلط باتیں کرنا، لوگوں کی
عادت ہے گندے لفظ کہنا، گالیاں دینا، بکنا، بک بک کرنا، اس چیز سے ہمارا اسلام ہمیں منع کرتا ہے۔ اسلام حیا کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک صحابی اپنے بھائی کو لڑ رہا تھا، ڈانٹ رہا تھا کہ تیری شرم ہی نہیں اترتی، ہر ٹائم ہی تو شرمیلا رہتا ہے، ہر ٹائم ہی کچھ، یہ دنیا اس میں تھوڑا سا اتنی بھی حیا نہیں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا کچھ نہ کہہ اس کو، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے۔ کچھ لوگ شرمیلے بہت ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ شرمیلی عادت بڑی پسند ہے، اور باتیں بہت ہی کرنا زیادہ، یہ اللہ رب العالمین کو قطعی ناپسند ہے۔ ان زیادہ کثرت کی باتوں میں سے میں ایک دو نصیحت کے طور پہ آپ کو بات سمجھانے کے لیے کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے پیٹ کا بڑھ جانا، موٹاپا، کثرت کے ساتھ موٹاپا زیادہ، بہت بڑی پیٹ کی توند بڑھ جانا، اور چلنے پھرنے سے بھی عاجز آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج کل بہت سارے ڈاکٹر بیچارے بے بس ہو گئے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ یہ مرض لے کے آتے ہیں، کسی طرح ہماری چربی ختم ہو جائے، کس طرح ہمارا موٹاپا ختم ہو جائے۔ اور ایک ڈاکٹر سے میں نے سنا، اس کی بات مجھے بڑی پسند آئی کہ جتنا کسی کا آدمی کا پیٹ بڑا ہوگا، موٹاپا زیادہ ہوگا نا، اتنی وہ باتیں زیادہ کرتا ہوگا، وہ بطونی بہت ہوگا۔ کیوں؟ قرآن مجید کی تفسیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ غیبتیں کرتا ہے، اور غیبت ایسے ہے کہ جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اور طبی طور پہ، حقیقی طور پہ وہ گوشت کھاتا ہے تو وجہ سے وہ موٹا ہوتا ہے۔ کثرت سے زیادہ باتیں کرنے والے اس چیز پہ غور کریں، کثرت سے باتیں نہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھر وہی حدیث سامنے آ رہی ہے، مالا یعنی فضول باتوں کو چھوڑ دو۔ اب آپ جتنا ٹائم یہ باتیں کریں گے، جو مومن بندہ ہوگا وہ کہے گا یار میں فضول اتنی باتیں کی ہیں، میں نے کیا حاصل کیا، اس سے بہتر تھا کہ میں 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیتا، میں 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ دیتا، میں اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ دیتا، میں درود پڑھ دیتا۔ اور پھر دوسری بات غیبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرو، اس کی برائی بیان کرو۔ اب لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں مجلس میں، پھر کہتے ہیں ہم غیبت نہیں کر رہے، ہم تو حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا آقا اگر وہ برائی اس میں پائی جائے، آپ نے فرمایا اگر برائی پائی جائے اور تم اس کی غیر موجودگی میں بیان کرو، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں برائی نہیں پائی جا رہی اور تم ویسے بیان کر رہے ہو، پھر تو تم اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہو۔ اب لوگ غیبت بھی بیان کرتے ہیں اور بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں جی ہم تو حقیقت بیان کر رہے ہیں، یہی غیبت ہے۔ اور ایک غیبت کا اور انداز ہے، وہ یہ ہے تو یار اللہ اس بیچارے کے اوپر رحم فرمائے، وہ آج کل فلانی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ ظاہری طور پہ تو وہ سمجھا رہا ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ لوگوں نے اس کی برائی کر رہا ہے کہ وہ فلاں مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسے گناہ ہیں جو شیطان خام خواہ انسان سے کرواتا ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے پھر وہی بات کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کا اسلام دیکھنا ہو یا اپنا چیک کرنا ہو، مالا یعنی فضول کام، فضول باتوں کو چھوڑ دو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کاموں میں سے ایک کام ہے مہمان نوازی۔ مہمان نوازی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایمان ہے، لیکن یہ کہیں پہ نہیں لکھا کہ تم قرضہ لے کے کسی کی مہمان نوازی کرو۔ جو چیز میسر ہے
کر دو، لیکن یہ کہو کہ اگر میں نے یہ 2 3 4 ڈشیں نہ بنائی تو لوگ کیا کہیں گے؟ واللہ اس سے تو نہ وہ لوگ راضی ہوں گے نہ اللہ راضی ہوگا۔ اللہ رب العالمین وہ نہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح یہ شادی میں جی میں نے 4 ڈشیں بنائی، اس نے 5 بنائی، اس نے 6 بنائی، قرضے پہ قرضہ چڑھ گیا، ادھر سے بچوں کی شادی کر کے فارغ نہیں ہوا، دوسرے تیسرے دن گھر میں بیٹھا ہے، ادھر سے بیلے دستک ہو رہی ہے، فون آ رہے دو میرا قرضہ۔ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے، مالا یعنی چھوڑ دو ان کاموں کو، ایسے کام کرو کہ لوگ مثال دے، 2 4 بندے بلاؤ شادی کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کی قسم میرے پاک پیغمبر پہ جان قربان کرتے، خون پیش کرتے تھے، لیکن اتنے جلیل القدر صحابی شادی کر لیتے تھے پاک پیغمبر کو دوسرے دن پتہ چلتا تھا۔ آپ نے فرمایا شادی کو، نکاح کو آسان کرو، اتنا آسان کرو پتہ نہ چلے کہ آسان ہو جائے۔ لیکن آج کل شادی کو رسم رواج نے ہمیں فضولیات نے اتنا تنگ کر دیا کہ آدمی بیچارہ کما کما کے بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر وہ جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، کیا ہے کہ میں نے 5 لاکھ میں نے 10 لاکھ لگا کے اپنے بچوں کی شادی کر کے آؤں، ابھی 4 اور بیٹھے ہیں، اتنے پیسوں میں 4 کی شادی ہو سکتی تھی اگر اسلام کے اوپر چلتا۔ مالا یعنی فضول بات، فضول کام اپنی زندگی سے نکال دو، فضول کام، فضول بولنا، فضول یہ نیٹ چلانا، ساری ساری رات اس پہ دیکھنا، اس سے اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہے، گناہ ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، رسموں کی نماز چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مالا یعنی فضولیات سے محفوظ فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے دل تیرے قبضے میں ہے، تو ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف موڑ دے، اللہ ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف مائل کر دے، یا اللہ ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دل و دماغ سے گناہ نکال دے، اللہ ہمیں فضولیات، لا یعنی باتیں، لا یعنی کاموں سے محفوظ فرما، اللہ وہ کام کرنے کی توفیق دے جن کاموں سے تو راضی ہے، اللہ ان کاموں سے محفوظ کر دے، بچا میرے پروردگار جن سے تو ناراض ہوتا ہے، تیری ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے والدین پہ کروڑ رحمت نازل فرما، جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت بنا، جو زندہ ان کو سلامتی والی، صحت والی، ایمان والی زندگی نصیب فرما، اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو صالح بنا، اللہ نمازی بنا، قرآن کے قاری اور حافظ بنا، اللہ ہمارے بچوں کو صالح اچھے اعمال کرنے والے بنا دے، اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، اللہ بیماروں کو صحت نصیب فرما،
اے اللہ جو پریشانیوں میں مبتلا ہے ان کی پریشانیاں دور کر، آمین اللہ پریشان بندوں کی پریشانیاں دور فرما دے، آمین اللہ جو جیلوں میں پڑے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ان کو نجات نصیب فرما، آمین اللہ اے اللہ پریشان بندوں کی پریشانیاں غم دور کر دے، آمین اللہ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و اصحابہ اجمعین برحمتک یا